دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ بہت اہم عبادت ہے. فطرہ بہت اہم عبادت ہے, اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں. جان مال کا تحفظ, آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نارمل زکوٰۃ ہے اس کا نام ہوتا ہے زکوٰۃ مال, کیونکہ وہ آدمی کے مال کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور فطرے کا نام ہے زکوٰۃ البدن, کیونکہ آدمی کو فزیکلی مصیبتوں, بلاؤں اور آفتوں اور بیماریوں سے بچاتی ہے. تو فطرے کے اندر اگر غلطی ہو جائے یا خرابی ہو جائے, جیسے آپ نے غلط کی ایکسپائرڈ دوا پی لی یا غلط کمپنی کی دوا پی لی, تو نقصانات آدمی کی باڈی کو ہوں. اس کے علاوہ فطرہ وہ ہے جو روزے کا قبول ہونا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا. اگر آپ نے فطرہ غلط دے دیا تو وہ آپ کے روزے جو ہے نا وہ صحیح تو ہو جائیں گے, قبول نہیں ہوں گے. اب اس فطرے میں بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن دو مسئلے بہت اہم بتائے گئے. پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ کسی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی دو الگ الگ قسم کی چیزیں کھاتا ہو, یعنی آٹا بھی اس کے گھر میں کھایا جا رہا ہے اور چاول بھی, تو وہ آدھا فطرہ آٹے کا نکالے, آدھا فطرہ چاول کا. نہیں, فطرہ جو ہے نا وہ پوری مل کے ایک چیز بنتی ہے. یا نکلے گا تو پورا چاول کا نکلے گا, یا نکلے گا تو پورا آٹے کا نکلے گا. اگر آدھا آدھا کر کے دونوں کو نکالا تو وہ فطرہ نہیں بنا, وہ فطرہ نہیں کہلائے گا. وہ فطرہ آپ پر ایسے بھی مرتے دم واجب رہے گا, اور اس فطرے کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا. کوئی چیریٹی بنے گی, فطرے والا بینیفٹ نہیں ملے گا. اور یہ مسئلہ تمام مراجع میں ہے. بلکہ پہلے مسئلہ پڑھ دوں 2027. اگر آدمی آدھا فطرہ ایک جنس کا, نہیں 228, انسان آدھا فطرہ ایک جنس کا مثلا گیہوں کا اور آدھا دوسری جنس کا مثلا جو کا بطور فطرہ نہیں دے سکتا. بلکہ اگر یہ آدھا آدھا فطرہ فطرے کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو کافی نہیں. کافی نہیں کا مطلب یہ کہ مجزی نہیں ہے, وہ نہیں مارا گیا. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ فطرے کا مطلب ہے 6.6 پاؤنڈ. آپ نے 3.3 آٹا دیا, 3.3 چاول دیا, اور یہ اس طرح کر کے دے دیا تو فطرہ ہی نہیں ہو. فطرہ پورا 6.6 ایک چیز ہونی چاہیے. فرماتے بلکہ اگر آپ نے پیسے دیے, اب مثلا $10 آپ کو دینا تھے, آپ نے یہ کیا کہ 3.3 گیہوں کے پیسے نکالے, 3.3 چاول کے 12 دے دیا. $12, 10 کے 12 دے, کچھ زیادہ ہی دے, لیکن نیت یہ کہ یہ گیہوں پلس چاول کے ملا کے دے رہا. ڈالر تو ڈالر ہے, لیکن آپ کی نیت غلط ہے کہ اس میں آدھے گیہوں کا میں نے حساب لگا, آدھے چاول کے. $12 بھی نہیں چلے, $10 چل جائیں گے پورا اگر ایک چیز کی نیت. لیکن اگر آپ نے خالی ڈالر کا بھی کیلکولیشن کر کے ڈالر دیا, چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدھا گیہوں دے رہے, آدھا چاول دے رہے, یہ نہیں چلے. لیکن ڈالر خالی گیہوں کا دے کے 10 دے, اب آپ نے 12 دیا, آدھا گیہوں کا حساب لگایا, آدھے چاول کا, تو $12 بھی چیریٹی بن گیا, فطرہ نہیں بنا. اچھا ایک بات تو یہ ہو. دوسری بات ایک سوال میں یہ پوچھی گئی ہے کہ میں نے 2 سال پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ فطرہ جو ہے نا پورا ایک ہوتا ہے, اور بہت سے مراجع کہتے ہیں فطرہ توڑنے کی اجازت نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فطرہ لے, فطرہ ایک لے گیہوں کا, اور آدھا ایک غریب کو دے اور آدھا دوسرے کو دے, یا $10 ہے, $5 ایک کو دے, 5 دوسرے کو. مجھے یاد ہے میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ موجودہ مراجع اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن چونکہ میجورٹی آف مراجع اس کو منع کرتے ہیں, تو سیف سائڈ یہ کہ بعد میں کوئی اگر دوسرا مرضی آ گیا, جیسے میں نے اس سال بھی جمعرات کے جمعے کو مسئلہ بتایا, تو فطرہ جو ہے کوئی لاکھوں کی رقم نہیں, $10, $20, $50, اس کو شک میں نہ ڈالیں, بالکل صحیح طریقے سے دیں کہ جو سارے مراجع کے یہاں صحیح. تو اس میں کسی نے اعتراض کیا کہ اول تو یہ مسئلہ آغا سیستانی کا نہیں. میں نے بھی کہا تھا نہیں, اس دفعہ بھی جو میں نے شروع رمضان میں ایک مسئلہ بتایا تھا, کہا تھا آغا سیستانی کا نہیں. لیکن انہوں نے پھر یہ آگے لکھا کہ آغا سیستانی کو فرماتے ہیں کہ یہ لکیر کے فقیر لوگ کون سی نون سینس باتیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں. یا تو آغا سیستانی کی تحریر دکھا دیا ہے, ورنہ یہ کتاب میں ان کا مسئلہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2026, وہ 28 تھا, 26 احتیاط مستحب ہے, یعنی ریکمینڈڈ یہ ایک فقیر کو ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ واجب تو نہیں دے سکتے, لیکن ریکمینڈڈ یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کی یا کوئی عالم کی اپنی طرف سے بنائی نون سینس بات. ریکمینڈڈ آغا سیستانی کی یہاں بھی ہے
کہ ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے, فطرہ توڑا نہ جائے. تو خیر یہ تو سوال کسی نے پوچھا, اس میں میں 2 چھوٹی باتیں اور بتاؤں, اور 40 منٹ کا سیشن 55 منٹ ہو چکا ہے, پھر بھی 5 منٹ آف کر کے گھنٹہ پورا کروں گا. 2 چھوٹی باتیں اور سن لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جمعے کی تقریر میں بیمار آدمی جو کھانا پینا دیتا ہے اس کے لیے ایک بات کہی تھی کہ مالی واجبات کے اندر جتنا سیف سائٹ پر آپ جا سکیں, اگر ایسی سیف سائٹ پہ جانا چاہیں جس میں آپ کو بڑی زحمت ہو رہی, بہت تکلیف ہو رہی, تو ٹھیک ہے کہ بھائی جب ایک چیز میرے مرضی کے نزدیک واجب بھی نہیں ہے تو میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤں. لیکن اگر کوئی اتنی زحمت اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی آپ کو, آسانی کے ساتھ آپ سیف سائٹ پہ جا سکتے ہیں مالی واجبات میں, کیونکہ مالی واجبات یہ ہے کہ مرجع چینج ہونے سے مالی واجبات کے اندر یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ پاسٹ والے بھی دوبارہ سے کریں, یہ مسئلہ آ سکتا ہے. تو اب اگر سیسانی کے ہاں فطرے کو توڑنے کی بھی اجازت, توڑنے کا مطلب یہ کہ فطرہ $10 ہے, آپ بجائے $10 دینے کی کسی کو 5 ایک کو دیں 5 دوسرے, یا 10 کا مطلب 10 کا ملٹیپل. آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں, آپ نے $10 کے حساب سے $50 فطرہ نکالا, یا تو کسی غریب کو دے, یا 25 نہ کریں, 30 اور 20 کر لیں. 20 کا مطلب 2 فطرے اس کو گئے, 30 کا مطلب 3 فطرے اس کو گئے. 25 کا مطلب ہوگا 2.5 ایک کو ملا, 2.5 ایک کو ملا. تو 2 فطرے صحیح ہے, ہاف والا فطرہ اکارڈنگ ٹو اگر سیسانی صحیح ہے میں نے کہا, لیکن اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف مراجع یہ غلط ہے. اب یہ کوئی اتنا زحمت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 30 ایک کو دیں 20 ایک کو دیں, 25 کے بدلے اگر 30 اور 20 کر دی تو اگر تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی, اور آپ ایسا احتیاط والا مسئلہ اختیار کر رہے کہ سارے مراجع کے نزدیک وہ صحیح, فیوچر کا بھی آپ کا سیف سائڈ ہو گیا کہ اگر کوئی مرجع آ گیا اور وہ پرانا مسئلہ لے آیا تب بھی مجھے دوبارہ پیمنٹ. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس دفعہ بھی لاسٹ ویک کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. تو فطرے کے اندر $1 ملین آپ نہیں دے رہے ہیں یا $100,000 نہیں دے رہے ہیں, $50 $70, تو اس میں اگر آپ اتنی احتیاط کر لیں تو بہت اچھا ہے. دوسری بات اور سن لیجیے, اور وہ یہ ہے کہ مالی واجبات میں آغا سیسانی نہیں, آغا کوئی نہیں, لیکن آغا خمینی کا فتویٰ اور بہت سارے مالی واجبات, اگر کوئی آدمی دوسرے کو غلط مسئلہ بتائے اور دوسرے آدمی نے اس پہ عمل کر دیا تو مسئلہ بتانے والے کو پیمنٹ اپنی جیب سے کرنا. خمس کے اندر ہم نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا, کسی کو فلاں چیز پہ خمس نہیں تھا, اس نے نہیں دیا, خمس ہم کو اپنی جیب سے دے. یا یہ کہ ہم نے کہہ دیا کہ فلاں چیز پہ خمس واجب میں دینا پڑے, پتہ چلا خمس واجب نہیں, اس بیچارے نے تو دے دیے $200, تو یہ پھر ہم کو اپنی جیب سے دینا. ہم نے بتا دیا فطرہ اس طریقے سے جائز ہے, مثلا ہم نے کہہ دیا, بطور مثال ہم نے کہہ دی آدھا فطرہ چاول آدھا فطرہ گندم کا چل جائے, اس نے دے دی, بعد میں پتہ چلا کوئی مرجع بھی اجازت نہیں دیتا, تو جو اس نے $70 دیے وہ ہم کو اپنی جیب سے دینا. یا اگر سیستانی یا اگر کوئی نہیں کہے, اور میں اگر سیستانی اور خود دونوں کی تقلید کروں, اس لیے میرے کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط مسئلے بتاتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مالی واجبات میں مسئلہ بتانا بہت اہم بات ہے, اور فطرہ تو بہت ہی مشکل بات ہوگی, بعد میں پیمنٹ بھی ہم کو کرنا پڑ سکتا, بیچارے کے سارے روزے ہماری وجہ سے رکے ہوئے, اور بیچارے کے سارے بینیفٹ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے فطرے کے مسائل ایک دوسرے کو بہت احتیاط سے بتائیے اور بہت ہی سیف سائڈ والے بتائیے. ٹھیک ہے, یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ فطرے میں غلطی, $1 ملین میں کوئی غلطی کر رہا ہو تو میں سمجھ میں آتا, لیکن $50 میں کون غلطی کرنا چاہے گا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مکان کا خمس واجب نہیں دے رہا کوئی آدمی, تو ذرا سمجھ میں آتا ہے کہ مکان کا خمس اتنا ہے کہ پیسے کی محبت, لیکن ایک سجدہ وہ نجف سے لے کر آیا, سال پر استعمال نہیں کی, جس کا خمس اس کو 10 پینی یا 10 سینٹ دے رہا, یہ اگر روک کے بیٹھا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو یہ مال کی محبت میں نہیں ہے, یہ تو بیچارہ جو ہے وہ لائنی میں مارا جا رہا, ورنہ 10 سینٹ 20 سینٹ 50 سینٹ تو اگر اتنا خمس ہو تو لوگ دے دیں. کفن کا خمس, سجدہ کا خمس, جائے نماز کا خمس, تسبیح کا خمس, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ, اس کے اندر اگر لوگ خمس نہیں دے یا غلط دیں تو زیادہ دے جاتا. لاکھوں والے میں اگر کوئی خمس نہ دے تو ذرا سمجھ میں آتی ہے بات. تو اسی طرح سے فطرے کو جو ہے نا بالکل سیف سائڈ پہ پہنچا دی.
$40-50 ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ کسی غریب کا بہت بھلا ہو جائے گا، اس کو آپ الگ سے خمس دیجئے یا اپنی طرف سے دیجئے. فطرہ جتنا سیف سائڈ پہ دے سکتے ہو دے. جب ہم اس کے بینیفٹ دیکھتے ہیں تب بھی، اور جب اس کی اتنی نامنل مقدار ہے کہ اس کے اندر آپ پلے نہ کریں اور اس میں کوئی رسک نہ لیں.